تو واقعی بڑا بہترین. چونکہ عمر کون ہے ترجمانی نبی ہم زبان سبحان اللہ. میرے باپ علی جب عمر پاک کا ذکر کرتے نا آپ کو بڑی لذت ملتی تھی سبحان اللہ. تو مینوں بھی بڑی لذت ملتی ہے. سبحان اللہ. اور فرمان اذا ذکر الصالحون فحی حلا بعمر. لوگو جدوں بھی ولیاں دی گل کرو تو عمر دی گل ضرور کرنی. کیا بات ہے. حضرت ذی وقار حضرت عمر پاک نے اگلے الفاظ جو بولے مسلم شریف کے آپ نے فرمایا مینوں پتہ ہے لوگ اندروں اندر سازشاں تیار کر رہے نے اے جڑا مینوں پیچھے کرنا چاہندے نے مینوں شہید کرنا چاہندے نے اے جناب پروگرام بنا رہے ہیں ہن کنوں خلیفہ بنائیے ہن کنوں خلیفہ بنائیے. انی قد علمت ان اقواما یطعنون فی ھذا الامر. مجھے پتہ ہے ایسی قوم موجود ہے جو اس خلافت کے امر پر تان کرے گی ہاتھ اٹھائے گی تان کرے گی. اگلے الفاظ دیکھو کتنا بڑا عمر بیٹھا مدینے میں ہے عمر دی سٹ ایران جا کے لگ رہی عمر بیٹھے مدینے عمر دی سٹ روم جا کے لگ رہی ہے. حضرت عمر دے الفاظ کی نے انا ضربتهم بیدی ہذہ علی الاسلام. فرمایا جنہاں میں اس ہاتھ دے نال کٹیا ہے. واہ. بولو حضرت عمر کہندے نے جنہاں میں اس ہاتھ دے نال ماریا ہے انا ضربتهم بیدی ہذہ علی الاسلام. اگلے الفاظ آخری فَإِن فَعَلُوا ذَلِكَ فَأُولَئِكَ أَعْدَاءُ اللَّهِ الْكَفَرَةُ الضُّلَّالُ. فرمایا اگر وہ امر خلافت پہ تان کریں گے تو پھر وہ اللہ کے دشمن اور بہت بڑے کافر اور گمراہ ہوں. بڑے یہ عمر پاک کے الفاظ ہیں. حضرت عمر کو شہید کر دیا گیا. مجوسیوں کا جناب ان کا منصوبہ پورا ہو گیا. لعنت فیروز مجوسی تھے. بے شک. لعنت فیروز مجوسی تھے. جے خنجر چلایا حق تے لعنت فیروز مجوسی تے جے خنجر چلایا حق تے تاریخ دے ورک دسیندے نے اس ظلم کمایا حق تے. کروار عمر تے خود مویا کروار عمر تے خود مویا انج عمر ہے چھایا حق تے حق دے سنگ روزے وچ. حق دے سنگ روزے وچ رب کرم کمایا حق. حضرت عمر وصال کر گئے. حضرت عثمان ذو النورین آپ جناب خلیفہ بن گئے. اندر سے وہ نظام چل رہا ہے. اب عبداللہ بن سبا کو تیار کیا گیا. عبداللہ بن سبا کو تیار کیا گیا. اس نے تیاری کی حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اب دیکھتے جائیں وہی فتنہ جو دروازہ کھل گیا وہ کس کے دشمن ہیں کس کے قاتل ہیں. حضرت عمر کا قاتل کون حضرت عثمان کا قاتل کون حضرت مولا علی کا قاتل کون حضرت امام حسین کا قاتل کون حضرت طلحہ کا قاتل کون حضرت زبیر کا قاتل کون حضرت عمار کا قاتل کون. وہ ایک ہی جناب وہ سارے سبائی فتنے کے ہاتھوں یہ ساری ہستیاں شہید ہو رہی ہیں. آپ نے حدیث سنی حضور نے فرمایا میرا عثمان فتنے میں شہید ہوگا. وہ فتنہ جو دبا تھا اب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اس طرح ابھرا ایک طاقت بن کے مدینے آ گیا. عثمان غنی نے سن رکھا تھا حضور نے فرما دیا تھا میرا عثمان شہید ہے. آپ نے شہید ہونا تھا. حضور نے فرما دیا عثمان تجھ سے قمیص اتارنے کی کوشش کریں گے منافقین نہیں اتارنی میرے پاس پہنچ جانا ہے قمیص نہیں اتارنی. خلافت کی عزت رکھنی ہے. وہ خلافت جس کی بات حضرت عمر کر رہے ہیں لوگوں یہ خلافت اللہ ضائع نہیں ہونے دے گا. خلافت ضائع نہیں ہوگی. اللہ خلافت کو قائم رکھے گا. اسی خلافت کی عزت حضرت عثمان نے رکھی. طاقت کے باوجود فوج کے باوجود قوت کے باوجود مرکز اسلام کے اندر بھی آپ نے امام الصابرین ہونے کا پتہ دیا. آپ نے بہت بڑے صابر ہونے کا جناب آپ نے سبق
ثبوت پیش کیا. آپ نے کہا نہیں نہیں میری وجہ سے کوئی تلوار نہیں اٹھائے گا, میں شہید ہو جاؤں گا, رب کا حکم پورا ہو جائے گا. مصطفیٰ خود لینے آئے. عثمان لگتا ہے انہوں نے تیرا پانی بند کر دیا, پیاسا یا رسول اللہ پیاسا ہوں, تجھے معصور کر دیا معصور ہوں. آپ نے فرمایا کیا تو پانی پیے گا؟ یا رسول اللہ پانی پیوں گا. رسول اللہ نے خواب کے اندر عثمان کو سیراب کر دیا اور حضور نے آپشن دیے, عثمان تو کیا سمجھتا ہے تیرا نبی دنیا سے چلا گیا اور یہ مجبور ہے؟ نہیں نہیں اب بھی میں کہتا ہوں بتا تو بچنا چاہتا ہے یا ہمارے پاس آنا چاہتا ہے؟ ہمارے پاس آنا چاہتا. فریاد امتی جو کرے حال زار میں, پڑھو فریاد امتی جو کرے حال زار میں, فریاد امتی جو کرے حال زار میں, ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو. بولیے بولیے ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر, ممکن نہیں کہ خیر البشر کو, ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو. حضرات وقار حضرت عثمان غنی گھر میں تلاوت قرآن کے دوران روزے کی حالت میں شہید ہوئے. آپ کا خون گرا. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. میرے امام کہتے ہیں یعنی عثمان صاحب قمیص خدا حلہ پوشے شہادت پہ, بولو حلہ پوشے شہادت. حضرت عزیز وقار عثمان غنی شہید ہوئے. فتنہ جاری. اب جناب جمل کی جنگ ہو رہی ہے. جمل میں کس نے کروائی؟ انہی سبائیوں نے جنہوں نے عثمان غنی کو شہید کیا. وہی فتنہ آگے چل رہا ہے. وہی حضرت عثمان کے یعنی وہی جمل میں طلحہ زبیر کے قاتل, جمل میں حضرت طلحہ کو شہید کرنے والے, حضرت زبیر کو شہید کرنے والے, اماں صدیقہ کے ساتھ علی پاک کو لڑانے والے, وہی بدبخت وہی بدماش ہیں. حضرت مولا علی نے امام حسن کو حضرت عمار کو جب بصرہ میں بھیجا, بخاری شریف کے اندر حضرت عمار کے الفاظ ہیں, 7100 نمبر حدیث ہے. حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں خطبہ ارشاد فرمایا واللہ انہا لزوجۃ نبیکم فی الدنیا والآخرہ. اے لوگو عائشہ تمہارے نبی کی زوجائیں دنیا کے اندر آخرت کے اندر, ولیکن اللہ تبارک و تعالی ابتلاکم, لیکن اللہ نے تمہیں ان کے ذریعے سے آزمائش میں فتنے میں ڈالا ہے. فتنے میں حضرت عمار بن یاسر بھی فتنے کا ذکر کر رہے ہیں. جنگ ہوئی جمل کی یعنی صلح ہونے کے بعد سبائیوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا بھئی اب صلح ہو گئی, اب تو ہمارے قتل پر ان کا اتفاق سمجھوتا ہو گیا. اب سارے بدماش بیٹھ گئے, سبائی مشورے دیتے ہیں بتاؤ اب کیا کرنا چاہیے. تو کوئی کہتا ہے یہ کرو, کوئی کہتا ہے وہ. اب ایک بولا, وہ کہتا ہے جناب علی کو بھی عثمان کے پاس پہنچا دو, علی کو بھی, سارے بولو عثمان کے پاس معاذ اللہ نعوذ باللہ پہنچا دو. پتہ چلا قاتل عمر قاتل عثمان ہے, قاتل عثمان قاتل علی ہے. اور علی مرتضیٰ شیر خدا کے مخالف ہو گئے, انہوں نے صلح کر لی. ہم تو مسلمانوں کا خون بہانا چاہتے ہیں, توجہ کرنا, ہم تو مسلمانوں کا خون بہانا چاہتے ہیں جس خون کو بچانے کے لیے میرے باپ مولا حسن نے قربانی پیش کی, وہ خون بہانا چاہتے ہیں. حضرت وقار کہتے ہیں علی کو بھی پہنچا دو, لیکن عبداللہ بن سبا نے کہا نہیں اس طرح تمہارا کام نہیں چلے گا. اس طرح کرو جناب رات کے وقت کچھ ادھر داخل ہو جاؤ علی کے لشکر میں, کچھ عائشہ کے لشکر میں, اور یہ جناب شور مچا دو. ادھر جا کے کہو علی نے حملہ کر دیا, ادھر جا کے کہو عائشہ نے حملہ کر دیا. یہ آپس میں لڑ جائیں گے. ان ظالموں میں آپس میں لڑا کے تقریباً 50 60 70 ہزار مسلمانوں کا خون بہا دیا. اللہ
اتنی تعداد میں مسلمانوں کا خون جمل کے مقام پر بہہ گیا. یہ ان کا مشن تھا سبائیوں کا. یہ وہ فتنہ تھا کہ جس کے بارے میں حضرت عمر کہہ رہے تھے جو سمندر کی لہروں کی طرح وہ ٹھاٹھے مار رہا ہوگا, جس کے عوض میں جس کے جناب شر کی وجہ سے اتنے مسلمان شہید ہو گئے. بالآخر حضرات جمل کے مقام پر علی المرتضیٰ شیر خدا نے جنگ بند کر کے اماں عائشہ صدیقہ کو باادب اور باعزت طریقے سے مدینہ پاک روانہ کر دیا. اس کے بعد صفین کی طرف بڑھے اور صفین کے اندر جا کے انہی سبائیوں نے جا کے بار بار شرارتیں کرتے, گالیاں دیتے, لان تان کرتے, اور علی پاک کہتے او اگر میرے ہو تو علی گالیوں کو پسند کرنے والا نہیں, علی لعنت کو پسند کرنے والا نہیں. لانتے نہ کرو بلکہ دعا کرو یا اللہ مسلمانوں کے اندر اتفاق پیدا ہو, خون کا جو یعنی خون کا محفوظ ہو جائے, اتحاد پیدا ہو جائے. اتحاد کے لیے دعا کرو, مسلمانوں کے خلاف اور شرارت کرنے کے لیے اس طرح کے منصوبے مت بناؤ. علی المرتضیٰ روکتے تھے لیکن یہ اتنے نافرمان تھے چونکہ ان کا مشن یہ تھا مسلمانوں کی جنگ ہوتی رہے, خون بہتا رہے. وہی وجہ تھی جب علی المرتضیٰ شیر خدا نے خون بچانے کے لیے آپ نے صلح کی, جنگ بندی کا معاہدہ کیا. وہی جو کہتے تھے ہم علی والے ہیں, ہم علی کے مرید ہیں, ہم علی کے ملنگ ہیں, وہی حضرت علی کے خلاف ہو کے کفر اور شرک کے فتوے لگانے لگ گئے. انہوں نے فتوے لگائے. معاذ اللہ یہ معاویہ بھی, یہ علی بھی, یہ اسلام سے نکل گئے. ان الحکم الا للہ, اللہ کے سوا کسی کا حکم نہیں. انہوں نے جناب غیروں کو حکم بنا لیا. انہوں نے فتوے لگائے اور پھر منصوبہ بنایا. توجہ کرو, جو قاتل عثمان ہے وہ قاتل عمر ہے, جو قاتل عثمان ہے وہ قاتل علی ہے. اب تین خارجی بیٹھتے ہیں, کہتا ہے میں علی کو ختم کرتا ہوں, نعوذ باللہ. ایک کہتا ہے میں معاویہ کو ختم کرتا ہوں, نعوذ باللہ. ایک کہتا ہے میں عمر بن عاص کو قتل کرتا ہوں. اب بتاؤ تینوں کا دشمن ایک ہے یا نہیں؟ ایک ہے. بولو ایک ہے. ادھر معاویہ کی طرف منہ کرتا ہے تو بکواس کرتا ہے, ادھر علی کی طرف منہ کرتا ہے تو بکواس کرتا ہے. ادھر معاویہ کو ختم کرنا چاہتا ہے, ادھر علی کو ختم کرنا چاہتا ہے, ادھر عمر بن عاص کو ختم کرنا چاہتا ہے. تینوں نے جناب منصوبہ بنایا, اپنے امر مقام پر پہنچے. علی المرتضیٰ شیر خدا آپ 19 رمضان کو آپ کو زخم لگ گیا فجر کی نماز کے وقت. علی پاک جس طرح رسول نے خبر دی تھی, علی جب تک یہاں کا خون تیری داڑھی نہیں رنگے گا اتنی دیر تک تیرا وصال نہیں ہوگا, دنیا سے نہیں جائے گا. نبی کریم علیہ السلام نے شہادت کی خبر بھی دی اور قاتل کا بھی پتہ بتایا اور شہادت کی کیفیت بھی بتا دی. علی مرتضیٰ شیر خدا شہید ہو گئے, حضرت معاویہ زخمی ہو گئے, حضرت عمر بن عاص محفوظ رہ گئے, ان کی جگہ ایک اور بندہ شہید ہو گیا, حضرت ذوالفقار. یہ فتنہ ابھی ختم نہیں ہوا. جب علی مرتضیٰ شیر خدا آپ شہید ہو گئے, اب انہوں نے حضرت امام حسن کو مجبور کیا. انہوں نے کہا اب آرام نہیں کرنا, مسلمانوں کا خون بہنا کیوں بند ہو جائے. اب امام حسن کو جناب ساتھ لیا اور حضرت معاویہ آپ کے گروہ کے ساتھ جنگ کر لے کر نکلے. لیکن حضرت امام حسن مجتبیٰ نے اپنے نانا جی کی اس پیش گوئی کے مطابق کہ میرے پیر حسن نے سائیں کیسر جڑا کم کیتا علیشان کیتا, صلح کروا کے مسلم دھڑیاں دی پورا نانے دا فرمان. کیا بات, صلح کروا کے مسلم دھڑیاں دی پورا نانے دا فرمان کیتا. میرے نبی علیہ السلام نے فتنوں کی خبر دی, شہادتوں کی خبر دی, پھر صلح کی خبر دی, بتا دیا کہ شہادتیں شروع ہوں گی عمر سے, پھر عثمان شہید ہوگا, پھر علی شہید ہوگا, پھر اسی طرح کر کے طلحہ زبیر بھی شہید ہوں گے. لیکن یہ شہادت ان کی, یہ فتنہ جناب کہاں ختم ہوگا, مسلمانوں کا خون کب محفوظ ہوگا. آپ نے فرما دیا جب میرے بیٹے ان ابنی ھذا سید, جب میرے بیٹے حسن کے ہاتھ میں یہ حکومت کا معاملہ آئے گا, یہ میرا بیٹا آگے بڑھ کے اپنی حکومت کی قربانی دے کے مسلمانوں کا خون محفوظ کر. میرے پیر حسن نے سائیں کیسر جڑا
ذرا کم کیتا عالی شان کیتا صلح کروا کے مسلم دھڑیاں دی پورا نانے دا فرمان کیتا جدوں کایا در تے کوئی منگتا او دے منگن تو پہلوں دان کیتا عثمان غنی دا دے پیرا حق سچ دا خود اعلان خود اعلان دروازہ عثمان کا ہے پہرے دار علی مرتضیٰ کے شہزادی ہیں لخت جگر ہیں سبتین رسول ہیں حضرت حسن حسین پیرا دے رہے ہیں پتہ چلا یہ سارے ایک تھے ان کی محبتیں ہیں یہ سب ایک ہیں ان کے اندر کوئی دوئی نہیں کوئی فاصلہ نہیں کوئی اختلاف نہیں عثمان کا خون اتنا عظیم ہے نگاہ علی میں اپنے دو لال ان الحسن والحسین سیدہ شباب الجنہ کو عثمان پہ قربان فرمایا حضرت ذوالفقار جب حضرت امام حسن مجتبی نے صلح فرمائی تو یہ صلح بھی ان فتنہ بازوں کو ان سبائیوں کو پسند نہیں آئی نہ آئی میرے باپ حسن کو گالیاں بھی دیں وہی بندے جو امام کہنے والے اب گالیاں دینے والے اب مذل المومنین کہنے والے مومنوں کو معذلہ ذلیل کہنے والے اب جناب خنجر چلانے والے مسلح کھینچنے والے کندھے سے چادر اتارنے والے خیمہ اکھاڑنے والے مال لوٹنے والے علی حضرت حسن پاک نے کہا اے کوفیو وہ عراقی وہ مشرق کی طرف مدینے سے مشرق کی طرف سے فتنہ اٹھے گا حضرت امام حسن نے کہا اے عراقیو میں تمہیں چھوڑ کے مدینے جا رہا ہوں تمہیں چھوڑ کے مدینہ پاک جا رہا ہوں وجہ کیا ہے تمہارے 3 جرم ہیں تم نے میرے باپ علی کو شہید کیا تم نے عراقیو اللہ یا رسول اللہ حق چاریہ یا علی یا حسن یا حسین یا حسن یا حسین توجہ کرنا ذرا امام حسن مجتبی نے کہا تمہارے 3 جرم ہیں پہلا جرم ہے تم نے میرے باپ علی کو شہید کیا تم نے دوسرا جرم یہ ہے کہ تم نے مجھے زخمی کیا ہے مجھے مارنے کا ارادہ کیا ہے تیسرا جرم یہ ہے کہ تم نے میرا مال بھی نہیں چھوڑا یہ تمہاری حیثیت ہے ہمارا مقام تمہاری نگاہ میں اتنا ہی ہے تم دنیا کے اتنے لالچی ہو کتے ہو اتنے حریص ہو دنیا کی خاطر تم نے کیا کیا مال میرا چھین لیا مجھے زخمی کر دیا اور یہی وہ تھے جنہوں نے پھر کربلا کے اندر حکومتوں کے لیے عہدوں کے لیے اعزازات کے لیے سونے کے لیے چاندی کے لیے پیسے کے لیے جنہوں نے رسول اللہ کے نواسے کا بھی خیال نہیں کیا حضور کے خون کا بھی خیال نہیں کیا حسین پاک کے مقام کا بھی خیال نہیں کیا حسین پاک کہتے تھے مجھے جانتے نہیں ہو میں وہی ہوں نا جس کو مصطفیٰ نے اپنے کندھوں پہ اٹھایا ہے میرے بھائی حسن اس میں اور میرے لیے یہ فرمایا ہے اے حسن حسین تم دونوں انتما سیدہ شباب الجنہ وقرۃ عین اہل سنہ تم دونوں جنتی نوجوانوں کے سردار بھی ہو اور اہل سنت کی آنکھوں کی ٹھنڈک کی حسن حسین دی شان دساں تو وہ مدنی آپ کھڑائے نے کیا بات کی حسن حسین دی کی حسن حسین دی شان دساں دوویں مدنی آپ کھڑائے نے زہرا جائے نے سبحان اللہ کدی چالے سونے منڈیاں تے کیا بات کدے گھٹ گھٹ سینے لائے نے زہرا جائے نے سبحان اللہ کی حسن حسین دی شان دساں دوویں مدنی آپ کھڑائے نے زہرا جائے نے کدے چالے سونے منڈیاں تے کدے گھٹ گھٹ سینے لائے نے زہرا جائے نے کدے گردن تے رخسار چومے کدے گردن تے رخسار چومے کدے گردن تے رخسار چومے کدے سینے تے بٹھائے نے زہرا جائے نے کدے خطبہ مدنی چھوڑ دیتا جدہ کیسر سامنے آئے نے زہرا جائے نے زہرا حضرت ذوالفقار امام حسین کا بھی خیال نہ کیا اب آخری بات کرنے لگا ہوں اللہ کریم نے حضرت عمر کو فتنوں پر دروازہ بنایا
لیکن ان فتنوں کا، اس فتنہ صبائیت کا علاج کرنے کے لیے حضرت معاویہ کو مقرر فرمایا۔ اللہ، اچھا بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اس فتنے کو دبانے کے لیے کس کو مقرر فرمایا؟ یہ اعزاز ہے اپنے اپنے۔ اگر ایک صحابی کی فضیلت بیان کی جائے تو دوسرے کی کمزوری ثابت نہیں ہوتی۔ بے شک، یہ مفہوم مخالف مراد لینا، یہ تخصیص مراد لینا، یہ رافضیوں کا انداز ہے، ہمارا یہ انداز نہیں ہے۔ اللہ رسول نے جس جس کو جو جو مقام دیا اپنی اپنی جگہ ہے۔ اگر ایک کی شان بیان کی جائے تو دوسرے کی کم نہیں ہو جاتی۔ یا یہ نہیں ہے کہ اس کسی ایک کے اندر ایک صفت ہے تو دوسرے کے اندر وہ ہوگی نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ خصائص الگ ہیں، کچھ ایسی صفات ہوتی ہیں جو کئیوں کے اندر ہوتی ہیں، کئی ایسی صفات ہیں جو سب کے اندر ہوتی ہیں۔ حضرت معاویہ کو اللہ نے یہ خصوصیت دی تھی، چونکہ حضور نے فرمایا تھا اے اللہ میرے معاویہ کو ہادی مہدی بنا، ہادی مہدی بنا۔ اب مقرر کیا۔ اب دیکھیے علی المرتضیٰ شیر خدا حضرت صاحب، یہ بات مولا علی بھی جان گئے تھے، اس بیماری دا علاج معاویہ ہی کرنا ہے۔ یہ تاریخ پڑھو حضرت صاحب، تسی بھی تاریخ پڑھو، البدایہ پڑھ لو، تاریخ ابن عساکر پڑھ لو۔ علی پاک نے جنگ صفین سے لوٹتے ہوئے کہا یا ایھا الناس لا تکرہوا امارۃ معاویہ تھا، خبردار معاویہ کی حکومت کو برا نہ جاننا۔ اگر معاویہ کی حکومت کو تم نے ناپسند کیا تو تم بچ نہیں سکتے، تم بچ نہیں سکتے، تمہاری گردنیں کٹ کٹ کے گریں گی۔ اگر گردنیں بچانی ہے تو معاویہ کی حکومت کو ناپسند نہ کرنا۔ بولو نالی آڑیو بولو سبحان اللہ۔ کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی؟ اللہ، اور پچھلے کو غلطی ہوئی ہے؟ اٹھ کے 10 سجڑا کے غلطی ہوئی ہے تو جب نہیں ہوئی تو بولو سارے ہوں سوندے ہو پہ۔ حضرت صاحب نے مغرب تو بعد پروگرام رکھا، تسی سونے والی قوم سننی جی ہوئے، سونے جو ہوتے ہیں نا، سونے تو پہلے پہلے مکا لیے کری۔ ادھر دھیان کرو، توجہ کرو بھئی، علی پاک نے کہا علاج معاویہ کرے گا، تو جب صلح ہو گئی نا تو میرے باپ حسن نے بھی یہی بات کی، کیا بات، او میرا بننے والو، مجھے تم سے معاویہ بہتر ہے، واہ، میں نے صلح کر کے میں نے اپنی عزت بچائی ہے، تم ایسے غدار ہو، اگر میں صلح نہ کرتا تم خود مجھے پکڑ کے تم معاویہ کے حوالے کر دیتے، اس وجہ سے کر کے۔ یہ غیروں کی کتابوں کے اندر ہے، یہ حضرت امام حسن کی معاذ اللہ یہ ان کا سٹیٹس بنا کے پیش کیا گیا، لیکن ہم کہتے ہیں نہیں ایسی بات نہیں تھی۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ نے کسی کمزوری کی وجہ سے نہیں بلکہ اپنے نانے کی اس پیش گوئی کو، فرمان کو پورا کرنے کے لیے، امت کے خون کو بچانے کے لیے، سبائی فتنے کا علاج حضرت معاویہ سے کروانے کے لیے۔ کیا بات ہے، واہ واہ واہ، آپ پیچھے ہٹ گئے، اپنے خیال لے میرے نبی دے صحابی معاویہ تسی جانو تے اے سبائی جانن۔ واہ 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 واہ، اچھا بندہ نہ چیز یہ چیلنج کرتا ہے، حضرت معاویہ کی 19 سالہ حکومت ہے، کوئی ایک سبائی ویکھو جنہیں سری بھی چکی ہوئے، اب بولو نہیں کوئی فتنہ سبائیوں کا نہیں، کوئی دکھاؤ 19 سال ایسے نہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص بھی کہتے ہیں، حضرت دیگر صحابہ عبداللہ بن عباس بھی کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں لوگوں ہم نے شان تو خلفائے راشدین کی بڑی ہے لیکن جڑے علاج معاویہ دے ہاتھ وچ نے کسے دے ہاتھ وچ نہیں۔ ابھی دیکھو حضرت علی پاک نے بھی یہ کہا اور حضرت امام حسن نے بھی یہ بتا دیا، اور حضرت معاویہ کو یہ خطرہ تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جناب میرے بعد ایسا نہ ہو کہ کہیں حسین کو، یزید کو یہی بات حضرت معاویہ نے کہی، یزید خبردار، مجھے یہ یقین ہے عراقی امام حسین کو بھی بیٹھنے نہیں دیں گے، اگر حسین سامنے آ جائے تو یاد رکھنا حسین کا خون مصطفیٰ کا خون ہے، حسین کا گوشت مصطفیٰ کا گوشت ہے، اور حسین کی ماں تیری ماں سے اعلیٰ ہے، حسین کا باپ تیرے باپ سے اعلیٰ ہے، حسین کا نانا تیرے نانا سے اعلیٰ ہے، حسین کا خاندان تیرے خاندان اعلیٰ۔ اکھ دا تارا دل دا چین یا حسن، اکھ دے تارے دل دا چین، افضل ہے کل جہان سے گھرانہ حسین، افضل ہے کل جہان سے گھرانہ حسین کا۔ کیسے خوش
خوش نصیب ہو کدے حضرت معاویہ دا ذکر ہو رہا ہے کدے حسین پاک دا ذکر ہو رہا ہے کدے حضور دے عشرہ مبشرہ دا ذکر ہو رہا ہے کدے کسی ہستی دا ذکر ہو رہا ہے واہ سنی اللہ نے تینوں کیڈا وڈا دل تے جگرہ تے سینہ عطا تے سلطان باو رحمت اللہ علیہ کہندے نے عاشق ہوں میں عشق کما میں دل رکھے وانگ پہاڑا ہوں عاشقان دا دل پہاڑا جے ہوندے نے اہل سنت دا دل نے ساڈا چڑیار تے ایک کیڑیار چھوٹا جا دل نہیں بچ جناب چند ہستیاں ایتھے ابو بکر نہیں آ سکدا ایتھے عمر نہیں آ سکدا ایتھے معاویہ نہیں آ سکدا ہے کئی چوڑے چمار بڑا جملہ بول دیں بھئی ایک دل میں علی معاویہ جمع نہیں ہو سکتے بھئی ایک دل میں ابو بکر علی جمع نہیں ہو سکتے میرے باپ علی نے یہی الفاظ بولے لوگوں مومن دا دل لوئے جتھے ابو بکر بھی ہوئے جتھے عمر بھی ہوئے جتھے عثمان بھی ہوئے جتھے علی جتھے عثمان بھی ہوئے جتھے مومن دا دل ہوئے افضل ہے کل جہان سے گھرانہ گھرانہ نبیوں کا تاجدار ہے نانا بس 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 حکومت بس بس کس طرح شیر ایک جی ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی صدیاں حسین کی ہے صدیاں حسین کی ہے زمانہ حسین صدیاں حسین کی ہے زمانہ حضرات وقار عراقی یہ مشرق طرف سے فتنہ حضرت عمر خبر دے رہے ہیں وہ فتنہ جاگا اس میں عمر بھی شہید عثمان بھی شہید علی پاک بھی شہید طلحہ بھی شہید زبیر بھی شہید امام حسین بھی شہید حضرت حسن پاک کو بھی شہید کرنے کی کوشش کی گئی حضرات اب آخر میں آؤ حضرت اماں عائشہ کا فرمان سنو ماں عائشہ کا فرمان سنو اماں عائشہ بھی بلکہ اس سے پہلے حضرت عمر کا فرمان سنو حضرت ابن حجر اسقلانی نے آپ نے جناب یعنی علیہ صحابہ کے اندر حضرت معاویہ کی جہاں فضائل بیان کی آخر میں جا کے امام ابن حجر کہتے ہیں لوگوں عمر پاک کو بھی خبر تھی وہ جو فتنوں پر دروازہ ہے جس کا نام عمر ہے ان کو بھی خبر تھی وہ فرما رہے تھے لوگوں خبردار اگر میرے بعد فتنہ کیا یاد رکھنا معاویہ شام میں موجود ہے اللہ اکبر نبی بھی کہیں علی بھی کہیں عمر بھی کہیں حسن بھی کہیں امت کے ولی بھی کہیں خبردار معاویہ موجود ہے وہ تمہارا علاج کر لے گا اما شستیکہ کہتی ہے ما زال بی ما رأیت من امر الناس فی الفتنہ فرما دیا میں فتنے بیخ دی رہی توجہ کر لو تقریباً 98 ہجری دے اندر اما عائشہ صدیقہ نے وصال فرمایا ہے فرما دیا نے لوگوں میں فتنوں کو دیکھتی رہی فتنوں کو دیکھتی رہی ادھر معاویہ کو دیکھتی رہی ما زال بی ما رأیت من امر الناس فی الفتنہ حتی انی لاتمنى ان یزید اللہ معاویہ من عمری فی عمرہی میں نے خواہش کی میں نے تمنا کی یا اللہ معاویہ نے فتنوں کا ایسے علاج کر رکھا ہے کبھی عائشہ کی عمر کو بھی معاویہ کو لگا دو ماں فرماندیاں نے یا اللہ عائشہ دی عمر بھی معاویہ نو لا جنہیں فتنہ نو دب کے رکھے جنہیں فتنہ نو سرکار دے پاک صحابہ دی مدنی دے پاک صحابہ دی جڑا شان گھٹاوے لانتی ہے مدنی دے پاک صحابہ دی جڑا شان گھٹاوے لانتی ہے کیوں رضی اللہ وچ قرآن دے جڑا سمجھ نہ پاوے لانتی ہے جھوٹی یار تاریخاں گھڑ گھڑ کے اچھا ایک حضرت صاحب شکوہ ہے سنیوں سے بڑے ہمارے حضرت صاحب شاہ صاحب بڑے سمجھدار قسم کے یہ سنی ہے پڑھے لکھے نوجوان طلباء علماء یہ کوئی اعتراض کرتا ہے نا تاریخ کی کوئی بات لے کے تو بیچارے پریشان فوراں ہو جاتے فوراں پریشان یہ فلاں کتاب میں فلاں کتاب میں فلاں حالانکہ بھئی سب سے پہلے اصول کو ذہن میں رکھو بھئی کتاب کیا چیز ہے وہ ایک ہی کتاب ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ کیڑی کتاب
بخاری شریف بھئی سر متھے تھے لیکن قرآن طرح نہیں ہو سکتی اے دے واسطے ذالک الکتاب لا ریب فیہ نہیں کہ بھئی یہ عام انسان تھے، ہاں ہمارے نزدیک وہ پرہیزگار تھے، متقی تھے، سکھا تھے، عادل تھے، سارا کچھ تھے، لیکن پھر بھی خطا ہو سکتی ہے، اسی طرح بھول ہو سکتی ہے، غلطی ہو سکتی ہے، اس وجہ سے کر کے بخاری کے ایک لفظ کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اور کون سی کتاب ہے بھی کتابوں کے اندر لکھا ہے، لیکن یاد رکھو جب صحابہ کی بات آئے تو کسی اور کتاب کی طرف جانے کی ضرورت نہیں۔ رضی اللہ وچ قرآن دے جڑا سمجھ نہ پاوے بلکہ میں ایک لفظ بولنا، میں کہنا اللہ کریم نے قرآن دا ایک لفظ وَيُزَكِّيهِمْ ایک پاسے رافضی نے صحابہ دشمن نے کتاباں دے جناب اس طرح پال لگائے ہون، اس طرح جناب کتاراں لگائیاں ہون، کتاباں دے ڈھیر لگائے ہون، ایک طرف سنی بہ کے آکھے وَيُزَكِّيهِمْ رضی اللہ عنہم وردو عنہ، بس بات ختم۔ ساریاں کتاباں، ساری تاریخ ملیا میٹ ساری جناب ہوا ہو جائے گی، اس واسطے مدنی دے پاک صحابہ دی جڑا شان گھٹاوے لانتیے، رضی اللہ وچ قرآن دے جڑا سمجھ نہ پاوے لانتیے، جھوٹی یار تاریخاں گھڑ گھڑ کے، جھوٹی یار تاریخاں گھڑ گھڑ کے ودا تہمت لاوے لانتیے، میاں کیسر دشمن چاراں دا پراں دوزخ جاوے لانت لجپال محمد عربی دے آخری شعر ہے۔ شعراں تو بیزار تو نہیں ہو رہے؟ بازار وچ بیٹھے ہو نا، بازار وچ بیٹھے ہو بیزار تو نہیں ہو رہے؟ مدنی دے پاک صحابہ دی، ہاں جی مدنی لجپال محمد عربی دے، لجپال محمد عربی دے ہن عاشق با کردار سنی، لجپال محمد عربی دے ہن عاشق با کردار سنی، لجپال اہل بیت دے پاک گھرانے دے ہن نوکر تابیدار سنی، لجپال اہل بیت دے پاک گھرانے دے ہن نوکر تابیدار سنی، جڑے یار دے کیسر مدنی دے، جڑے یار نے کیسر مدنی دے ہن اونا دے حبدار سنی، تاریخ اٹھا کے ویخ لو نہیں دین دا کوئی غدار سنی، تاریخ اٹھا کے ویخ لو نہیں دین دا کوئی غدار سنی۔